اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کی رہائشگاہ پر رات گئے اہم بیٹھک۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی، جس میں 26ویں آئینی ترمیم پر مولانا فضل الرحمان کے اعتراض دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری ملاقات کے بعد مولانا کی رہائشگاہ سے واپس روانہ ہو گئے۔ بلاول بھٹو زرداری نے مولانا فضل الرحمان کی رہائشگاہ سے واپس جاتے ہوئے وکٹری کا نشان بنایا۔ تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ آئینی ترامیم پر مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی اندرونی کہانی۔ ملاقات میں مولانا فضل الرحمان کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمارے اراکین کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ایک طرف بات چیت اور دوسری طرف حکومت زبردستی کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مولانا کو تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ملاقات میں مولانا فضل الرحمان سے مجوزہ آئینی ترمیم پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پی پی اور جے یو آئی کے مسودے پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں پی ٹی آئی سے مشاورت پر بھی بات چیت کی گئی۔ حکومتی وفد نے حمایتی ارکان سے متعلق تفصیلات سے بھی مولانا کو آگاہ کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے آئینی ترمیم میں شامل کئی نکات سے عدم اتفاق کا بھی ذکر کیا۔ وزیر اعظم نے آئینی ترمیم کی حمایت کے لیے مولانا فضل الرحمان کو منانے کی کوشش کی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پی ٹی آئی سے بھی مزید مشاورت ہونی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے حکومتی وفد کو فوری طور پر کوئی یقین دہانی کرانے سے گریز کیا۔ کہا پارٹی سے مزید مشاورت کے بعد فیصلے سے آگاہ کریں گے۔ حکومت آئینی ترمیم میں جلد بازی نہ کرے۔ ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری بھی شریک رہے۔ 26ویں آئینی ترمیم میں شامل 3 مجوزہ ترامیم پر مولانا فضل الرحمان کو اعتراض ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق اعتراض دور کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مشاورت کی جا رہی ہے۔ جے یو آئی ذرائع کے مطابق مجوزہ ترمیم میں آرٹیکل 8، آرٹیکل 243 اور پینل پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ مولانا فضل الرحمان راضی ہو گئے تو آج ہی سینٹ میں ترامیم پیش کر دی جائیں گی۔ پی ٹی آئی اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے۔ اپوزیشن کی بڑی جماعت کو آئینی ترمیم سے لا تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی وفد سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا آئینی ترمیم متفقہ ہونی چاہیے، اپوزیشن کو آن بورڈ لینا چاہیے، خصوصی کمیٹی میں بارڈز کے نمائندوں کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ لگتا ہے ہمارے مفاہمت کے رویے کو حکومت سنجیدہ نہیں لے رہی۔ ایک طرف مفاہمت کی بات چل رہی ہے، دوسری طرف ارکان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ہمارے ممبران کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، انہیں دھمکایا جا رہا ہے۔ ایسے ہتھ کنڈے اپنائے جائیں گے تو پھر مجبور ہوں گے کہ بات چیت روک دیں۔ دلیل سے بات کریں گے تو دلیل سے جواب دیں گے۔ رویہ بدماشی کا ہوگا تو ہم بھی اپنا رویہ بدماشی کا کر ڈالیں گے۔ ہماری نیک نیتی کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ صبح تک تمام صورتحال کو تبدیل دیکھنا چاہتے ہیں، ورنہ پھر لائے عمل طے کریں گے۔ بڑی جماعت ہے اور بڑی جماعت کو اتنے بڑے ایک آئینی ترمیم کے مراحل سے لا تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ جو خصوصی کمیٹی بنائی گئی ہے اور جس میں تمام پارٹیوں کی نمائندگی ہے، اس میں مزید نمائندگی بڑھائی جائے۔ اس میں بار کونسل، پاکستان بار کونسل کے نمائندہ بھی ہونا چاہیے۔ اس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا نمائندہ بھی ہونا چاہیے۔ کمیٹی میں تمام پارٹیوں کے جو ڈرافٹس ہیں ان پر کھلی ڈیبیٹ کی جائے تاکہ ہم ایک اتفاق رائے تک پہنچ سکیں۔ ہماری مفاہمت کے رویے کو حکومت جو ہے وہ اس کو آسان نہیں لے رہی۔ اس میں ہمارے ساتھ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے پارلیمنٹ کے اراکین کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ حکومت یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا چاہتی ہے تو پھر ہم ان کے ساتھ مجبور ہوں گے کہ مذاکرات کا پروسیس روک دیں اور کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ ہم یہ بدماشی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم سے بات کرو احترام کے ساتھ جواب دیں گے۔ اگر آپ کا رویہ بدماشی کا ہوگا تو پھر ہم بھی اپنا رویہ بدماشی کا جانتے ہیں۔ ہم واضح طور پر انہیں کہتے ہیں کہ ہم صبح تک ان تمام صورتحال کو تبدیل دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر تبدیل نہیں کیا گیا تو ہم کل اس سے سخت فیصلہ بھی دے سکتے ہیں۔ خصوصی کمیٹی میں بھی کہا کہ ہمارے ممبران کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا خصوصی کمیٹی کے تمام اجلاسوں میں شرکت کی، غیر حاضر نہیں رہے۔
ایک طرف مذاکرات کر رہے ہیں، کمیٹی میں بیٹھے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، تو دوسری طرف ہمارے سینیٹرز اور ایم این ایز کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اگر اسی طرح زور زبردستی کا طریقہ ہے تو پھر اس آئین سازی میں شامل نہیں ہوں گے۔ پہلے دن سے ہم کمیٹی کے نوٹس میں لے کے آئے کہ ہمارے ایم این اے گان صاحبان کو اٹھایا جا رہا ہے اور اس کی فیملی ممبران کو ہراس کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود ہم کسی ایک میٹنگ کو ہم نے مس نہیں کیا اور ہم نے بڑی بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت کے ساتھ اس کمیٹی کے میٹنگ میں شروع ہوئے۔ ہر چند کہ ہمیں حکومت کے رویے پہ، حکومت کے لیجیٹمیسی پہ بڑے سوالیہ نشان ہیں کہ کیا یہ کوئی قانونی آئینی حیثیت رکھتی ہے آئینی ترامیم کرنے کی یا نہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود ہم بیٹھے رہے کہ ہم اس پروسیس میں شریک ہو۔ ایک طرف ہم مذاکرات کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، کمیٹی میں بیٹھے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک ایک شق کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنا ورشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ایم این ایز ہے اور ہمارے سینیٹرز ہے ان کو اگر آپ ہراس کر رہے ہیں تو ایسے قانون سازی کا اور آئینی ترامیم کا فائدہ کیا ہے؟ پیریوان بھی آپ کا ہے، زور زبردستی بھی آپ کا ہے، یہ لوگ بھی سارے آپ ہیں۔ جیسے قانون چاہتے ہیں آپ بنا لیں، پھر جیسے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے پھر ہم اس پروسیس میں شریک نہیں ہوں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے حکومتی مسودہ سامنے آ گیا۔ آئین کے آرٹیکل 48 کی شق 4 میں ترمیم کی تجویز دی گئی ہے، جس کے مطابق وزیر اعظم کی سربراہی میں کابینہ کی صدر کو بھیجی گئی ایڈوائز کسی فورم پر چیلنج نہیں ہوگی۔ اوورسیز پاکستانی الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار دیے جائیں گے۔ اوورسیز پاکستانی الیکشن میں منتخب ہوں تو 3 ماہ میں دوہری شہریت ختم کر دے گا۔ ایوان میں پارٹی سربراہ کی ہدایت کے خلاف ووٹ شمار کیا جائے گا۔ حکومت نے آئین کے آرٹیکل 111 میں ترمیم کی تجویز بھی دی۔ اے جی کے ساتھ ایڈوائزر قانونی معاملات پر صوبائی اسمبلی میں بات کر سکے گا۔ ججز تقرری کے آرٹیکل 175A میں ترمیم کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ جوڈیشل کمیشن ہائی کورٹ ججز کی کارکردگی کا جائزہ لے سکے گا۔ حکومت سپریم کورٹ میں ججز تقرری کے طریقہ کار میں بھی ترمیم چاہتی ہے۔ مسودے کے مطابق سپریم کورٹ ججز تعیناتی کمیٹی میں 4 ارکان اسمبلی ہوں گے۔ سپریم کورٹ ججز تعیناتی کمیٹی حکومت اور اپوزیشن کے 2 ارکان پر مشتمل ہوگی۔ سپریم کورٹ ججز تعیناتی کمیٹی کے لیے 1 سینیٹر، 1 ایم این اے کا نام وزیر اعظم دیں گے، جبکہ 2 نام اپوزیشن لیڈر تجویز کریں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی کرے گی۔ چیف جسٹس کے لیے سینئر ترین کے بجائے 3 موسٹ سینئر ججز میں کسی ایک کا انتخاب ہوگا۔ پارلیمنٹری کمیٹی چیف جسٹس کا نام وزیر اعظم کو بھیجے گی، جو صدر کو سمری بھیجیں گے۔ چیف جسٹس کی تقرری کمیٹی میں 8 ارکان اسمبلی اور 4 سینیٹرز شامل ہوں گے۔ چیف جسٹس تقرری پارلیمانی کمیٹی میں جماعتی عددی تناسب سے ارکان شامل ہوں گے۔ پارلیمانی کمیٹی چیف جسٹس کی مدت پوری ہونے سے 14 روز پہلے نئے چیف جسٹس کا نام دے گی۔ چیف جسٹس کی مدت پوری ہونے سے 3 روز پہلے نئے چیف جسٹس کی تقرری ہوگی۔ چیف جسٹس تقرری پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ان کیمرہ ہوگا۔ دوہری شہریت کا حامل شخص سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج نہیں بن سکے گا۔ ہائی کورٹ میں کم از کم 5 سال جج رہنے والا ہی سپریم کورٹ کا جج تعینات ہوگا۔ سپریم کورٹ کا جج بننے کے لیے کم از کم 15 سال ہائی کورٹ میں پریکٹس اور سپریم کورٹ ایڈوکیٹ ہونا لازمی ہوگا۔ آرٹیکل 179 میں ترمیم کی تجویز بھی دی گئی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت 3 سال ہوگی۔ چیف جسٹس 65 سال عمر ہوتے ہی مدت سے پہلے ریٹائر ہو جائیں گے۔ 60 سال کی عمر میں چیف جسٹس بننے پر 3 سال بعد عہدے سے ریٹائر ہونا ہوگا۔ چیف جسٹس سے سو موٹو لینے کا اختیار ختم کرنے کی تجویز بھی سامنے آئی ہے۔ ہائی کورٹ کے جج کے ٹرانسفر کا اختیار سپریم کورٹ کو ہوگا۔ حکومت کا آئین میں نیا آرٹیکل 191 شامل کرنے کی تجویز ہے۔ سپریم کورٹ میں آئینی بینچ بنانے کی تجویز اور ججز کا تقرر جوڈیشل کمیشن کرے گا۔ آئینی بینچ پہ تمام صوبوں سے برابر ججز تعینات کیے جائیں گے۔ ترمیم کے بعد آئینی مقدمات آئینی بینچ کو منتقل ہو جائیں گے۔ تمام آئینی مقدمات صرف آئینی بینچ ہی سنے گا۔ آرٹیکل 193 میں بھی ترمیم کی تجویز۔ دوہری شہریت کا حامل کوئی بھی شخص ہائی کورٹ کا جج نہیں بنے گا۔ ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے کم از کم ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہونا لازمی ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل چیف جسٹس اور سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے 2 سینئر ترین ججز پر مشتمل ہوگی۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کا شیڈیول تبدیل کر دیا گیا۔ صبح 11 کے بجائے اجلاس شام 6 بجے ہوگا۔ ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معمولی صورتحال میں تبدیل کیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے قاعدے کے تحت اجلاس کا وقت تبدیل کر کے شام 6 بجے طلب کیا ہے اور اس حوالے سے تمام ممبران کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔
मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट से मुतालिक स्पीकर्स के खतूत का मामला है। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज फिर तलब कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज़ भी खतूत का जायजा लिया। कानूनी टीम ने कई पहलुओं पर इलेक्शन कमीशन को ब्रीफ किया। मखसूस नशिस्तों के मामले पर आज हतमी इजलास होगा। ज़राए का कहना है इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर आज कोई फैसला कर सकता है। आज आवाज ना उठाई तो कब उठाओगे? वजीर आला केपी ने आवाम से आज एहतजाज की अपील कर ली। अली अमीन गंडापुर ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि बानी पीटीआई और कारकुनों की रिहाई के लिए एहतजाज करें। गैर आइनी तरमीम के खिलाफ कौम को सड़कों पर आना होगा। आज आवाज ना उठाई तो हमारी नस्लें यही सब भुगतेंगी। पीटीआई की मुल्क भर में एहतजाज की कॉल पर जुड़वा शहरों में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सड़कों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बाबर मलिक से। जी बाबर। आज इस वक्त मैं मरी रोड लियाकत बाग के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पे पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है और इसके साथ साथ मुख्तलिफ अतराफ में रास्ते तंग और बंद भी किए गए हैं। कायदा तौर पर रास्ता तो नहीं बंद किया, लेकिन गाड़ियां गुजरने का रास्ता दिया गया है और फिर वहाँ पे पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया। मेट्रो बस सर्विस आज के दिन के लिए बंद की गई है। 144 रावलपिंडी इस्लामाबाद में नाफिज है। रावलपिंडी समेत पंजाब भर के तमाम तालीमी इदारे आज के रोज के लिए बंद है। रावलपिंडी के जो डिप्टी कमिश्नर है RPO रावलपिंडी कहा है कि 144 का नफाज है। जलसे जुलूस पर पाबंदी है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी है। हर किस्म के एहतजाज, जुलूस और दीगर सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाबंदी का इतलाक 18 और 19 अक्टूबर को होगा। हुकूमत ने सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र दफा 144 नाफिज की है। अवामी इज्तिमा और जुलूस दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं। फैसला अमन व अमान, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में आज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान भी किया है। तमाम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लाहौर में तलबा और शरपसंद अनासर की तोड़ फोड़ और मोटरसाइकिलें जलाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना हरबंसपुरा में सब इंस्पेक्टर उस्मान अकबर की मुद्दईयत में दर्ज FIR में 200 से 250 नामालूम अफराद को नामजद किया गया। 24 मुल्जिमान पकड़े जा चुके हैं। सरगोदा में एहतजाज करने वाले 40 तालिब इल्म गिरफ्तार और 172 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा ने यूनिवर्सिटी रोड पर एहतजाज किया था। तालिबा से मुबैना ज़्यादती से मुतालिक सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने पर हासिलपुर में शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुरतशद्दुद एहतजाज का नुकसान तालिबा को ही होगा। CCPO लाहौर ने खबरदार कर दिया। बिलाल सिद्दीक कमियाना ने कहा कि क्रिमिनल रिकॉर्ड बनेगा तो नौकरियां और वीज़े मिलने में मुश्किल होगी। बच्ची से ज्यादती की तहकीकात में कोई शवाहिद नहीं मिले। तलबा बेबुनियाद वाक़े को जवाज़ बनाकर एहतजाज कर रहे हैं। अब तक 55 शरपसंदों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कोई सबूत है तो सामने लाएं। अगर किसी ने तोड़फोड़ की तो पुलिस उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। FIA मनगढ़ंत खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। किसी किस्म की कोई एविडेंस कहीं सरफेस पे नहीं आई। सिलसिला शुरू हो गया वायलेंस का, प्रोटेस्ट का। काफी ज्यादा तोड़फोड़ हुई, बाइक्स को आग लगाई गई, बिल्डिंग को डैमेज किया गया। बिला वजह एक चीज को प्रोपोगेट किया जा रहा है। किसी किस्म की भी कोई एविडेंस आपके पास है, हमारे पास लेके आए, हम इमीडिएटली एक्शन लेंगे। जो भी इन्वॉल्व होगा वो अरेस्ट होगा। स्टूडेंट्स वो हरकत कर रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है, उसका लॉस अल्टीमेटली उनको होगा। पुलिस परमानेंट रिकॉर्ड बनेगा। कल को उनके एडमिशंस में उनको प्रॉब्लम होगी, वीजा लगने में प्रॉब्लम होगी, जॉब्स लेने में प्रॉब्लम होगी। जो कोई वायलेंस करेगा या करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ भरपूर एक्शन लेंगे। कराची में 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक शहर में जलसे और रैलियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। 5 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर भी पाबंदी होगी। पाबंदी 18 से 19 अक्टूबर तक आयद रहेगी। पीपल्स पार्टी सानिया कारसाज के शहदा की याद में आज हैदराबाद में जलसा करेगी। जलसे की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। शहर भर में इस्तकबालिया कैंप लगा दिए गए। जलसे से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। जलसे में पार्टी के मरकजी और सूबाई क़यादत, वज़रा और अरकान असम्बली शरीक होंगे। जलसे में शहदा कारसाज को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। जामिया कराची में तलबा अलायंस के एहतजाज का 8वां रोज है और तलबा अलायंस की जानिब से आज VC ऑफिस का घेराव किया जाएगा। अनवर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। बताइएगा।
جی دیکھیے، کل ہونے والی جو ایک پیش رفت تھی جس کے نتیجے کے اندر جامعہ کراچی کے رجسٹرار کی جانب سے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا، جس میں 3 رکنی ایک کمیٹی بنائی گئی جو کمیٹی طلباء و طالبات کی فیسوں کے حوالے سے 40% رعایت کے اوپر بات چیت کرے گی اور اس حوالے سے تمام کے تمام معاملات کو طے کرے گی۔ تاہم طلباء رعایت کی جانب سے اس کمیٹی کو مسترد کر دیا گیا اور آج 8ویں روز بھی طلباء و طالبات کا احتجاج جامعہ کراچی کے اندر جاری رہے گا۔ طالبوں کا مطالبہ یہ ہے کہ فیس کے اندر جو اضافہ ہے وہ فوری واپس لیا جائے، ری ایڈمیشن کے نام پر وصول کی جائے 5,000 روپے کا خاتمہ کیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ جامعہ کراچی کو ٹرانسپورٹ سسٹم فراہم کیا جائے۔ جامعہ کراچی کے انتظامیہ کے مطابق طلباء و طالبات کی جانب سے کم و بیش کروڑوں روپے کے واجب الادا جو کووڈ-19 سے لے کر اب تک طلباء و طالبات کے ذمہ ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب کچھ بات موسم کی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے آج کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے، لیکن کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا بھی امکان ہے۔ لاہور میں موسم آہستہ آہستہ تبدیلی کی جانب گامزن ہے۔ درجہ حرارت میں کمی کے ساتھ ساتھ فضائی آلودگی میں بدستور اضافہ جاری ہے۔ آج بھی لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں سر فہرست ہے۔ مزید جانتے اپنے نمائندے یار محمد سے، بتائیے گا۔ بالکل، لاہور شہر میں رات کے وقت درجہ حرارت میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج موسم خشک رہے گا اور مطلع صاف رہے گا۔ جیسے جیسے درجہ حرارت میں کمی آ رہی ہے اسی طرح جو اسموگ ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور لاہور فضائی آلودگی میں ایک بار پھر آج پہلے نمبر پر ہے اور ایئر کوالٹی انڈیکس 332 تک پہنچ چکا ہے۔ اور آج کم سے کم جو ٹیمپریچر ہے وہ 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تو محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ چند روز تک بارش کا امکان نہیں ہے، فضائی آلودگی بڑھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جی، کراچی میں 3 روزہ ہیلتھ ایشیا ایکسپو جاری ہے۔ پاکستان میں بنائے گئے وینٹیلیٹر شرکا کی خصوصی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ تفصیلات انور خان کی رپورٹ میں۔ کووڈ-19 کے بعد پاکستان میں نجی شعبے میں وینٹیلیٹر بنانے پر کام شروع کیا گیا تھا۔ ماہرین کے مطابق بالآخر چند سالوں بعد پاکستانی ماہرین اپنے وینٹیلیٹر بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کا ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ کیونکہ میڈ ان پاکستان ہے تو اس کے سارے پارٹس بھی پاکستان میں بن رہے ہیں اور ود ان 1 اور 2 ڈیز ہم لوگ کوئی اگر پرابلم آ جاتا ہے وینٹیلیٹر میں تو وہ سالو کر سکتے ہیں۔ بیرونی ممالک سے خریدے جانے والے ایک وینٹیلیٹر کی مالیت $30,000 سے زائد ہوتی ہے، جبکہ پاکستانی وینٹیلیٹر پر اخراجات $10,000 آتے ہیں۔ آپ کا امپورٹڈ وینٹیلیٹر جو اچھے برانڈ والا منیمم جو ہوتا ہے وہ $30,000 کے لگ بھگ ہوتا ہے اور اس کی قیمت لاکھوں میں بھی چلے جاتی ہے ڈالرز میں۔ ہمارا جو وینٹیلیٹر اگر اس کی ڈالر پرائز بتائیں تو $10,000 کے لگ بھگ ہوگا۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ ڈریپ کی جانب سے وینٹیلیٹر استعمال کرنے کی منظوری کے بعد اس کو مارکیٹ کر دیا جائے گا۔ ہمارے پاس جو گراف شو ہو رہے ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے گراف ہوتے ہیں، والیوم، پریشر اینڈ ٹائیڈل والیوم۔ ان گرافس کے اوپر ہمارے پاس اسکرین کے جو ٹاپ پہ الارم بار بٹن ہوتا ہے، ان الارم بار بٹن کا یہ ہے کہ اس کے اندر وہ thousands of الارم سیو کر سکتا ہے اپنے۔ نجی شعبے نے شبانہ روز محنت کے بعد طب کے شعبے میں سرجیکل آلات سے متعلق انتہائی اہم کامیابی حاصل کی ہے۔ کم و بیش 4 سال کی شبانہ روز محنت کے بعد پاکستان کا نجی شعبہ وینٹیلیٹر بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ عالمی منڈی کے اندر جس کے اخراجات $30,000 سے زائد ہوتے ہیں، پاکستان میں بآسانی اس مرحلے کی تکمیل $10,000 میں ہو جاتی ہے۔ کیمرمین محسن شبیر کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی۔ نیسلے پاکستان اور پبلکس میڈیا کے درمیان MOU پر دستخط ہو گئے ہیں۔ لاہور میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب کے دوران میڈیا سے گفتگو میں ہیڈ آف مارکیٹنگ نیسلے فوڈ غضنفر کا کہنا تھا کہ تقریب کا مقصد بتانا ہے کہ اب ہم دوبارہ پبلکس کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ پاکستان اور دوسرے ممالک میں بھی ہم پبلکس کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جدید میڈیا کو استعمال کر کے پبلکس اور نیسلے بہترین کام جاری رکھیں گے۔ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن تیزی سے ہو رہی ہے اور یہ وقت کی ضرورت ہے۔ پبلکس میڈیا ایجنسی کی CEO بنیش ارشاد کا کہنا تھا کہ ہمارے نیسلے کے ساتھ سفر پہلے کی طرح کامیاب رہے گا اور جدید طریقوں کو اختیار کر کے نیسلے کو مزید پذیرائی دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔